ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے گھبرا کر اٹھے اور اپنے زوجہ حضرت زینب بنت الجحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اس شر سے قریب آ چکا ہے، آج یجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے برابر والے انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب بنت الجحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب بے حیائی اور گناہ عام ہو جائے گی۔ یجوج مجوج کون ہے اور کب نکلیں گے اور ان کے نکلنے کی کہانی کیا ہے؟ ان کا فساد اور انجام کیسا ہوگا اور اس دیوار کی کہانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ سنا دیتا ہوں۔ ذوالقرنین دنیا کے ان عظیم بادشاہوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے حکومت اور وسائل عطا کیے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس سے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ وہاں ایک ایسی قوم ملی جو اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے ان کو دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ پھر ذوالقرنین مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایسی قوم ملی جو دور میں ننگے میدانوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے چھپنے کے لیے گھر اور پناہ گاہیں بنائی۔ پھر وہ شمال کی طرف روانہ ہوئے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی۔ وہ سادہ لوگ تھے جو یجوج مجوج کے ظلم سے پریشان تھے۔ یجوج مجوج فساد کرنے والی قوم تھی۔ وہ حملے کرتے، قتل کرتے، مال لوٹتے اور زمین کو تباہ کرتے تھے۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دے تاکہ ہمیں ان کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ ذوالقرنین نے ان سے مزدوری نہیں لی، بس ان سے کہا کہ لوہا اور آگ لا کر دو۔ انہوں نے ایک بڑی دیوار لوہے اور تانبے کی مدد سے بنائی، اتنی مضبوط کہ یجوج مجوج اس میں چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اسے توڑ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں ہوتا ہے لیکن وہ بہت طاقتور اور جنگجو ہے۔ ان کی قوم میں ان کا ایک سردار ہوتا ہے۔ یہ لوگ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باقی کل کریں گے، مگر جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی ملتی ہے۔ اس سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ انہیں نکالنے کی اجازت نہ دے۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے، پانی کو پی جائیں گے، یہاں تک کہ تبرستان کی جھیل بھی خشک کر دیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، جانور انسان جو بھی سامنے آئے۔ پھر وہ غرور میں آ کر کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آؤ آسمان والوں سے لڑے۔ وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش کے لیے خون آلود واپس کرے گا تو وہ مزید مغرور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ جب دجال مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے جائیں کیونکہ یجوج مجوج نکلنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک چھوٹی کیڑی کے ذریعے مار ڈالے گا جو ان کی نتنوں اور سروں کی بیچ سے نکلے گا اور سب زمین پر مر جائیں گے، زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائے گا۔ پھر بارش نازل ہوگی، زمین کو پاک کرے گی۔ اس کے بعد زمین پہلے سے بہتر ہو جائے گی، ہر طرف امن ہوگا، حتیٰ کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا اور شیر اسے کچھ نہیں کہے گا، سانپوں پر پاؤں رکھے گا مگر کوئی نقصان نہ ہوگا
ظلم حسد دشمنی کینہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور اس وقت کا زمانہ دیکھتا۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ پائیں گے اور امن کے اس دور کو دیکھیں گے جہاں نہ دشمنی ہوگی نہ ظلم، صرف سکون، سلامتی اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، بصیرت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔